لوگوں کو دباؤ میں لا کر کیا ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں؟ عوام کو بولنے دیں. عوام میدان میں ہوں تو بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرنا کو مشکل کام نہیں ہوتا. ہمارا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. 1 سال سے ہائی کورٹ کے اندر کیسز بدلے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, گھسیٹے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں چلتے ہی نہیں ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائیں, آپ کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہی ہیں, جو کہ آج اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں سینٹ کے اندر. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے نصرت واحدی صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا میں. نصرت صاحبہ, اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو لیگل پٹیشنز ہیں عدالتوں میں نہیں سنی جا رہی ہیں. ہم پہلے بھی پی ٹی آئی والوں سے سوال کر چکے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم آئی ہیں اس کے بعد عدالتیں حکومت کنٹرول میں آ گئی ہیں, اب ہمارے کیسز سنے نہیں جاتے ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں سے رہا کرائیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں عوام کو بولنے دو. تو یہ دوبارہ جو ہے ایک انقلابی جملے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ اس موجودہ سیاسی ماحول کے اندر ان کے اوپر عمل درآمد کبھی ممکن ہوگا. آپ کی رائے نصرت صاحبہ, ڈو یو تھنک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا محمود اچکزئی صاحب ان امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آ کے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور, کیونکہ ان لوگوں کی سنسیریٹی کے اوپر خان صاحب نے یقین کیا ہے اور ان کو وہ پوزیشنز دی ہیں جس پہ یہ آگے بڑھ کے کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو فیشزم ہے, جو فسطائیت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی طرف سے, آج بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی, بتایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے خلاف کس طرح فیصلہ آیا تھا, اور وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ عمران خان کی رہائی میں یہ دو انڈیویجولز کچھ ڈیفرنس لا پائیں گے؟ جی امید ہے آپ کو؟ جی امید ہے کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس لا پائیں گے, اس لیے کہ جن کو لے کے آئے تھے پہلے, دیکھیں جو سچویشن ہے ہماری وہ نارمل سچویشن نہیں ہے. ہمارا لیڈر اندر پڑا ہے, اندھیرے پہ پڑا ہے, اس کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنی چیز کنوے کر سکے. اور اس صورت میں جو لیڈرز یہاں پہ تھے جن کو چنا گیا تھا وہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں چاہے اسد عمر کو ہی لے لیں, 13 کے بعد آئے, اور باقی جو اس وقت کے چیئرمین جن کو بنایا ہے ٹیمپرری, اور باقی لوگ جتنے تھے وہ سب ان میں سے ہارڈلی سیاستدان ہیں. وہ یا تو وکیل ہیں یا کہیں اور سے کسی اور نے ریکمینڈ کر دیا, کیونکہ خان صاحب خود تو لسٹ نہیں بنا سکتے تھے. وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں تو ان کے پاس شروع سے نہ پیپر جا سکتا ہے نہ قلم جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اعتماد کیا ساروں کے اوپر, اور اس طرح لسٹ بن گئی, لوگ آ گئے. اب جب آ گئے تو ان کو اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے اور اتنا پیسہ مل گیا, اتنی پوزیشن مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری کمیٹیوں کے چیئرمین بھی بن گئے, نہیں بھی بنے تو کمیٹیوں میں موجود ہیں. فلو آف انکم بہت زیادہ ہو گیا, اور پھر انسیکیورٹیز بڑھتی گئیں. ایک تو یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی جس طرح آپ نے اس میں ذکر کیا, اس کے بعد وکلا کی جو ایک عدالتوں کی طرف جو تھا, خان صاحب ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ میں عدالت کے تھرو نکلوں گا باہر, مجھے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, میں عدالت کے تھرو. لیکن اس سچویشن کے بعد عدالتوں کے اوپر بھی کوئی کیا ریلائی کرے گا؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے لیڈرز کا عمران خان کو چاہیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے کہ امریکی عدالتوں میں کیس چلائے ان کا, پھر وہ شاید رہا ہونے کے چانسز بڑھ جائیں. امریکی عدالتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا کر دیا, ٹرانسفر کرا لیں کیسز امریکن عدالتیں کر لیں گی. آپ کو پتہ ہی ہے کیا ٹرمپ نے ڈرامہ کھیلا ہے. خیر بہرحال یہ والی سچویشن جو ہے نا. رائٹ میڈم. سینیٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے سینئر ہیں, آپ نے پاکستان کے اس بدلتے سیاسی ماحول پہ ہمیشہ گہری نظر رکھی ہے. آپ عمران خان کا جیل سے باہر آنے کا کوئی آپشن دیکھ رہے ہیں, کوئی رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور جو رستہ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے, کیا اس رستے میں آپ کو امید ہے کہ کچھ بھلائی ہو سکتی ہے, عمران خان باہر آ سکتا ہے؟ اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے علامہ صاحب کی طرف سے کہ عوام کو بولنے دیں, فسطائیت ختم کریں, ہمارے کیسز لگنے دیں, یور اوپینین سینیٹر سرما صاحب؟ میں اس وقت ہاؤس میں تھا جس وقت علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے بہت بیلنس تقریر کی, جس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ کا بھی شکریہ ادا کیا, ٹریجری بینچز کا بھی شکریہ ادا کیا, اور اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بات چیت ہونی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے, جس کا جواب رانا ثناء اللہ نے ٹریجری بینچز کی جانب سے دیا
اور انہوں نے بالکل صحیح کہا. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت تو آخر میں سیاستدانوں ہی کو کرنی ہے آپس میں, لیکن پی ٹی آئی اور میرے خیال میں غلط, شاید راج صاحب غلط کہہ گئے کیونکہ انہوں نے شاید اجازت نہیں لی تھی یہ بات کہنے کی, کیونکہ پی ٹی آئی تو بلیو نہیں کرتی کہ سیاستدانوں سے مذاکرات ہوں, کیونکہ سیاستدان تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ تو ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے, اور وہ بھی یہ کریں گے کہ ہمیں عمران خان کو رہا کر کے وزیر اعظم آپ کس دن بنا رہے ہیں اور کسی ایشو پہ بات چیت نہیں کریں گے. تو اس قسم کے تو حالات میں اور اس قسم کی کنڈیشنز جو دی جائیں اس کے اندر تو کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس مضبوط ہے تو ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, وہ عدالتوں کے ذریعے اپنے کیس ختم کرائیں. اسی طریقے سے یہ کیسز ہیں جس طریقے سے کیسز ان کی حکومت نے صدر آصف علی زرداری کے اوپر ڈالے تھے, ادی فریال تالپور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی, میاں نواز شریف صاحب کے اوپر, ان کی صاحبزادی کے اوپر, اور وزیر اعظم صاحب کے اوپر, مولانا ثناء اللہ کے اوپر خود جو ڈالا تھا نارکوٹکس کا کیس, اس کے اوپر انہی عدالتوں نے پھر ریلیف تھی نا ان سب کو, تو انہی عدالتوں کے پاس جائیں. اور میں تو سمجھتا ہوں بہن کو برا لگے گا, مکافات عمل ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر میں کہوں سر نواز شریف کی طرح وہ اپنے کیسز ٹرانسفر کروا لیں سعودی عرب اور وہاں سے انصاف لے لیں, یہ آپشن نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ میرے خیال میں بہت اچھا آپشن ہے, اور میرے خیال میں ان کو چلے جانا چاہیے سعودی عرب, جا کے وہاں اپنے کیسز لے جائیں, وہ وہاں پہ جائیں اور رہیں. ان کو وہاں محل وغیرہ بھی میرے خیال میں مل جانا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے جس قسم کی گفتگو سعودی عربیہ کے حوالے سے کی اور ان کی بیگم صاحب نے جس طرح سے کی, پتہ نہیں وہ کس پیرائے میں دیکھی جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ جانا ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے. اٹ از گڈ فار ہم ٹو گو ٹو سعودی عربیہ اینڈ وہاں جائے تسبیح پڑھیں, اللہ اللہ کریں. بالکل ٹھیک سر. بلوچ صاحب اب آپ کی رائے سر اس اہم موضوع کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل علامہ صاحب کا تقرر بھی ہو گیا, اور قومی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ چکدئی صاحب کا بھی ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ جمہوری پروسیس ہے, یہ جمہوری طریقوں کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتا ہے, اور اس میں جو بھی ہمارا طریقہ کار ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ادارے چلیں گے, گفت و شنید والا معاملہ حل ہوگا تو راستے نکلیں گے سیاسی پر. یہی ہم پی ٹی آئی کو ڈے ون سے کہتے ہیں کہ آپ انتشار والی سیاست کو چھوڑیں, آپ لاک ڈاؤن کی سیاست کو چھوڑیں, آپ ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ 2 منٹ کے لیے سمجھیں بلوچ صاحب کہ آپ کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ایک انڈیپینڈنٹ وکیل ہیں, اور پی ٹی آئی آپ کو ہائر کرتی ہے عمران خان کی وکالت کے لیے موجودہ سیناریو میں. تو ایز ان کے وکیل ہونے کی ناطے انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے, کس طرح وہ جیل سے نکلیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں اپنا جس چیز میں میرا تجربہ ہے میں اسی چیز پر ان کے رائے دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, ایک بات کہی جاتی ہے جی کہ ہمارے عدالتوں میں کیسز نہیں لگ رہے. یہ عدالتیں ہی تھے جہاں سے آپ کو گڈ ٹو سی یو بھی کہا جاتا تھا, یہ عدالتیں ہی تھے جہاں سے آپ کے مخالفین کو سزائیں ہوتی تھیں, یہ عدالتیں ہی تھیں جہاں سے آپ کے مخالفین کو سیسیلین مافیا کہا جاتا تھا. مخالفین نے واپس آ کے ان عدالتوں کو عمران خان کے سامنے کر دیا, اب ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اب آگے بتائیں. میری گزارش سنیں, نہیں میرے الفاظ میرے منہ سے نکال کے تو نہ بیان کریں نا, چاہے تھوڑے وقت کے لیے سنیں لیکن میری گزارش سنیں. آپ نے ایک سوال کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کرے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے معاملات عدالتوں میں ہیں. یہ کہنا کہ ان کی عدالتوں میں سنوائی نہیں ہوتی یا سنی نہیں جاتی, بالکل سنی جاتی ہیں. ان کی مختلف کیسوں میں بریت بھی ہوئی ہے, ان کی ضمانتیں بھی مختلف کیسز کے اندر ہوئی ہے. لیکن اگر آج بھی بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر بیٹھ کر ہر جانے والے کو یہ کہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر جو ہے فوج کے خلاف اور شہداء کے خلاف ٹرولنگ کریں اور یہ کہیں کہ ملک کے اندر انتشار پھیلائیں, تو پھر سیاسی راستے کیسے بنیں گے؟ بالکل.